الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، عزیزان گرامی، آپ کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں. پروگرام انسان شناسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سے پہلے جو پروگرام ہوئے ہیں اس میں ہم نے انسان شناسی کے حوالے سے اس کی ضرورت اور اہمیت پر بات کی تھی، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ انسان شناسی جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں. انسان شناسی تجربی، انسان شناسی عرفانی، انسان شناسی فلسفی اور انسان شناسی دینی. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر ہم جو انسان شناسی کے حوالے سے بات کریں گے تو ہم دینی انسان شناسی کی بات کریں گے. اور پھر یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ جو کلیات ہیں اس کی بات ہم کریں گے. تو آج جس موضوع پر بات کرنی ہے انسان شناسی کے موضوع کے تحت، وہ یہ ہے کہ انسان کی قدر و منزلت کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے اور عالم ہستی میں خاص مقام رکھتا ہے، اور اس مقام و منزلت سے مراد صرف مادی اور فزیکلی اقتدار اور دوسرے موجودات اور حیوانات سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل و ہوش کی وجہ سے، اپنی درایت کی وجہ سے، اور جو اس کے پاس ہے، جو اس کے جسم کی ساخت ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ تمام جو موجودات ہیں کرۂ زمین پر ان پر برتری رکھتا ہے اور دوسری موجودات پر اپنی حاکمیت رکھتا ہے، اور اس طرح اپنی خاص برتری رکھتا ہے. لیکن جب ہم بات کریں گے آج مقام انسان کی، تو اس میں جو بیشتر ہماری توجہ کا مرکز ہے وہ اس کا انسان کا معنوی مقام ہے اور اس کی اخلاقی برتری ہے. جب ہم انسان کی منزلت اور مقام کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک ایک فرد نہیں ہے، بلکہ نوع انسانی مراد ہے. انسان ایسا وجود ہے کہ جو ذات اقدس الہی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ کا عنوان رکھتا ہے. ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنے خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انسان جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ خلیفۃ اللہ کا مقام ہے، اور یہ بھی حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی کہ ملائکہ بھی انسان کی شناخت سے عاجز تھے. اور قرآن مجید میں بھی ہے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ کیا تو اس کو بنائے گا زمین میں خلیفہ کہ جو زمین پر خون ریزی کرے گا. تو انسان کے بارے میں پوری طرح سے معرفت جو ہے ملائکہ کو بھی نہیں تھی. جو اللہ تبارک تعالیٰ زمین پر خلیفہ قرار دینے والا تھا اس کی معرفت ملائکہ کو نہیں تھی. انسان کے پاس جو قابلیت تھی اور علم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اسماء حسنہ کا علم دیا اور اس مقام پر پہنچا دیا کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو.
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب ملائکہ نے سجدہ حضرت آدم کے سامنے کیا۔ تو انسان کا وہ مقام ہے کہ فرشتوں کا بھی معلم ہے انسان جو ہے، چونکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی تمہیں بھی پتہ ہے اسماء کے بارے میں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تو کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو ان ملائکہ سے کہا، تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، تو فرمایا گیا ہے حضرت آدم سے کہ ان کو خبر دو۔ تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ انسان جو ہے وہ ملائکہ کا بھی معلم قرار پایا ہے۔ یہ انسان کیسا وجود ہے کہ فرشتوں کو اس کے سامنے سجدے کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ انسان کیسی خلقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سارے جہان کو تیرے لیے خلق کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، وہ خدا جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت۔ تو عزیزان گرامی، یہ انسان ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرد انسان، بلکہ نوع انسانی جو ہے وہ تمام انواع پر شرفیت اشراف رکھتی ہے اور فضیلت رکھتی ہے۔ اور انسان کامل نے خلافت الہی کا لباس زیب دن کر کے اسم اعظم کا مظہر بن کر وہ مقام حاصل کیا کہ تمام موجودات اسی کے ظل و سایہ میں قرار پائے ہیں۔ قرآن مجید انسان کو وہ ارزش اور مقام عطا کرتا ہے کہ اس کی زندگی اور موت کو تمام انسانوں کی زندگی اور موت قرار دیتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان بے گناہ قتل ہو جاتا ہے تو گویا پوری انسانیت قتل ہو جاتی ہے، اور جب ایک انسان اس کو بچا لیا جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو گویا پوری انسانیت بچ گئی ہے۔ چونکہ انسانیت جو ہے وہ وجہ مشترک ہے جو تمام انسانوں میں وجود رکھتی ہے۔ اگر انسان بے گناہ قتل کر دیا جائے تو وہ وجہ مشترک، وہ انسانیت قتل ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، وہ کسی ایک کو بے گناہ قتل کر دیتا ہے تو گویا وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، پورے انسانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اور جو کسی ایک کو مرنے سے بچا لیتا ہے تو وہ گویا پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کسی ایک کو مرنے سے بچاتا ہے وہ اسی جذبے سے دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے، اور جو قاتل ہے، دہشت گرد ہے، جب ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ گویا پورے انسانوں کو بھی قتل کر سکتا ہے، کیونکہ جس مقام اور منزلت درندگی پر وہ پہنچ چکا ہے۔ تو لہٰذا بے گناہ انسانوں کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔
تو قرآن مجید نے انسانی حیات کو بہت زیادہ قیمت دی ہے، بہت زیادہ بہا دی ہے، اس کو وہ مقام دیا ہے جو کسی بھی دوسرے وجود کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانہما قتل الناس جمیعا۔ یہ آیت جو ہے کہہ رہی ہے کہ جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اور وہ شخص جو قتل ہونے والا وہ نہ فسادی تھا، نہ زمین میں فساد پھیلا رہا تھا، نہ اس نے کسی کو قتل کیا کہ اس کے جرم میں اس کو قتل کیا جائے، نہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا کہ اس کو قتل کیا جائے، تو ایسے انسان کا جو قتل ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ گویا پورے انسانوں کو قتل کرنا ہے اس کا قتل۔ یہ آیت جو ہے انسان کی منزلت و مقام کو بیان کر رہی ہے، جو اس کا اس نظام ہستی میں جو اس کا مقام ہے۔ تو یہ مقام انسان کا کسی اور مذہب میں، کسی اور مکتب فکر میں یہ مقام انسان کو نہیں دیا گیا جو اسلام نے دیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بیانات میں انسان کی منزلت و مقام کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹے سے ذرے ہو جبکہ تم میں عالم کبیر، عالم اکبر پنہاں ہے، پوشیدہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان شناسی کے اس پروگرام میں آج ہم انسان کا جو مقام ہے اس نظام ہستی میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو انسان جو برتری رکھتا ہے دوسری مخلوقات پر، اس کی کیا دلیل ہے، کیا دلیلیں ہیں، اس کو ہم ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک برتر وجود ہے اور وہ برجستہ مخلوق ہے۔ پہلی آیت جس کی طرح ابھی اشارہ کیا ہے کہ انسان کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کا، ملائکہ کا سجدہ کروایا اور سب نے سجدہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے انسان کی تخلیق کی اور فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں فَوَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ ابلیس جو ہے وہ ملائکہ میں سے تو نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو یہ جو ابلیس ہے یہ اس نے استکبار کیا، خود کو بڑا سمجھ بیٹھا، تو بہرحال وہاں سے اللہ کی بارگاہ سے درگاندہ وہ دھتکار دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو کہ خلیفۃ اللہ ہے، پہلا انسان ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے سامنے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، تو اس سے انسان کی برتری جو ہے وہ نظر آتی۔ دوسری چیز جو یہ ہے کہ تمام موجودات جہان انسان کے لیے مسخر قرار دیے گئے۔ انسان کی عظمت اور مقام اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات جہان کو اس کے لیے مسخر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام موجودات انسان کے استفادہ کے لیے اس کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس طرح سے تخلیق کی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل استعمال کر کے تمام نظام ہستی کی قوتوں کو وہ مسخر کر سکتا ہے اور اپنے نفع کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔
زمینوں کو، نہروں کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو اپنے اختیار میں لے کر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے خلق کیا، کشتی کو، تاکہ وہ سمندر میں چلے اسی کے امر سے، اور نہروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اسی طرح دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ ایک دوسری آیت میں یعنی سورہ اعراف میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مُعَايِشَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تسلط اور زمین پر حکومت تمہارے لیے قرار دی، اور اس میں وسائل زندگی تمہارے لیے قرار دیے ہیں، لیکن تم شکر گزاری کم کرتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، انسان جو ہے وہ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کو اس طرح قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور خود اس پر بھی ایک بحث ہے کہ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی جگہ پر بیٹھے اور وہی کام کرے جو پہلے والا کر رہا تھا، وہی اختیار رکھتا ہو۔ تو خلیفہ اس کا تو ہو سکتا ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے یا اپنے کام سے استعفیٰ دے دے یا بیمار ہو جائے یا کسی وجہ سے کام کر نہ سکے، تو اس کے لیے تو خلیفہ ہونا چاہیے۔ خلیفہ یعنی جو کسی کی جگہ پر بیٹھتا ہے، اس کے جانے کے بعد یا اس کے استعفے کے بعد یا اس کی بیماری کی وجہ سے وہی کام کرتا ہے جو وہ خود پہلی والی شخصیت کر رہی تھی، تو یہ جو بعد میں آیا ہے اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھا ہے، اس کا خلیفہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور نہ وہ حی اللہ یموت ہے، اس کو تو وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، زندہ ہے، بلکہ زندگی اسی کی وجہ سے ہے، اور نہ وہ استعفیٰ دینے والا ہے، نہ وہ تھکنے والا ہے، نہ وہ ریٹائر ہونے والا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نائب ہے، تو پھر یہ کس معنی میں نائب ہے، کیا کرے گا یہ؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی کسی دوسری کی جگہ پہ آتا ہے، بعد میں جانشین اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ تو اس کی جگہ پہ بیٹھتا ہے، وہی کام کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور استعفیٰ دینے والا بھی نہیں، ریٹائر ہونے والا بھی نہیں ہے۔ تو جو خلیفہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو خلیفۃ اللہ ہے، جو انسان کامل ہے، وہ اس مقام اور منزلت پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا، اس کے اسماء کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر خود اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن میں کہ ہم نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، تو جو انسان کامل ہوتا ہے پھر اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ تابع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے اذن اور ارادے اور اس کی مشیت سے وہ اس کائنات میں تصرف کر سکتا ہے۔ تمام عالم طبیعت انسان کامل کے لیے مسخر ہے اور اس کے سامنے خاضع ہے اور اس کے ارادے کے سامنے تابع ہے۔ انسان کامل خلیفۃ اللہ جو ہے وہ کون میں تصرف کر سکتا ہے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوتی ہے یہ بات؟ جب انسان راہ حق کو طے کرے اور اپنی انانیت سے بطور مطلق باہر نکل آئے اور اپنی ذات، صفات، فعل اور اپنی شان کو پروردگار عالم کے ارادے اور مشیت کے تابع کر دے، اور اللہ کے ارادے میں اپنے ارادے کو، اپنی مشیت کو، اپنی ذات کو فانی کر دے،
اور اس کے سامنے مکمل تسلیم ہو جائے اور قلب سلیم کے ساتھ خداوند عالم کے حضور شرف یاب ہو جائے اور مقام عبودیت کو حاصل کر لے۔ خداوند عالم اس کے لیے تمام موجودات کو مسخر کر دیتا ہے۔ ایسے انسان کامل کے لیے فرمانروائی بخش دیتا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تو میرا ہو جا تو سب کچھ تیرا ہو جائے، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اطاعت و بندگی میں اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں رہتا، اللہ کے ارادے میں گم ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو دے دیتا ہے اختیار، اللہ کے اذن سے وہ اس کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات ہو رہی ہے کہ انسان کیوں برتر ہے دوسری مخلوقات سے، تو پہلی بات تو ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے سامنے، حضرت آدم کے سامنے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کریں۔ دوسری بات ہو گئی کہ تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر قرار دے دیا ہے۔ تیسری چیز ہو گئی انسان کی افضلیت جو دوسری مخلوقات پر ہے، تمام نظام ہستی میں خلافت الہی اور امانت خداوندی کو اٹھانے کا بوجھ صرف انسان جو ہے اس نے اٹھایا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر اور دوسری چیزوں پر، تو سب نے آبا کیا، لیکن یہ انسان ہے جس نے اس بوجھ کو اٹھایا، اور یہ انسان ہے برگزیدہ مخلوق کہ جو امانت خداوندی کو اٹھانے کا بوجھ یعنی اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اسماء الہی کے علم سے بھی اس کو نوازا گیا، اسی وجہ سے دوسری موجودات پر یہ برتری رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں انسان کا جن مخلوقات سے موازنہ کیا گیا ہے 5 گروہ ہیں، وہ مخلوقات ہیں، جن ہیں، ملائکہ ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اور روایات جو ملتی ہیں ان سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات پر برتری رکھتا ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے اور اپنے وجود کی خاص ساخت کے ذریعے دوسری موجودات کو مسخر کر سکتا ہے اور ان پر حکومت کر سکتا ہے، اور یہ اس کی برتری کی علامت ہے۔ انسان جنات پر برتری رکھتا ہے۔ جن جو ہیں وہ مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں، غیر صالح بھی ہوتے ہیں، اور سورہ جن ہے قرآن مجید میں جس میں فرمایا گیا ہے، یعنی وہ پیغمبر اسلام سے انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو یہ جنات جو ہیں ان میں کوئی نبی پیغمبر نہیں ہے، بلکہ جو انسانوں میں پیغمبر بنا کر بھیجے جاتے ہیں وہ جنات جو ہیں وہ بھی انہی پیغمبروں کا اتباع کرتے ہیں اور انہی پر ایمان لاتے ہیں جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّ سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے کہ جنوں کی جماعت نے میری گفتگو یعنی میری قرآنی گفتگو، قرآن کی آیتیں سنی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے کہ جو راہ راست کی طرف ہدایت دیتا ہے، پس ہم ایمان لائے ہیں اور ہرگز اپنے پروردگار کا کسی کو شریک قرار نہیں دیتے۔ عزیزان گرامی، انسان جو ہے ظاہر ہے کہ جب جنات پر افضل ہے تو باقی جو حیوانات اس پر تو افضل ہے ہی،
جمادات، نباتات، حیوانات، یہ ساری مخلوقات جو ہیں ان پر افضلیت رکھتا ہے۔ بات ابھی آئے گی کہ کیا وہ ملائکہ پر بھی افضلیت رکھتا ہے، ملائکہ سے بھی انسان جو ہے افضل ہے، اور اس کی یہ جو افضلیت ہے، برتری ہے، یا ذاتن ہے برتر، یا یہ کہ اس کو برتر بن کے، افضل بن کے خود کو دکھانا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھی ذاتن ہی افضل ہو گیا ہے انسان ملائکہ پر۔ تو اس میں بعض علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان جو ہے وہ ارادہ و اختیار رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں مختار ہے، اس لیے ملائکہ پر برتری رکھتا ہے۔ کیونکہ ملائکہ مختار نہیں ہیں اور اطاعت پر مجبور ہیں۔ اطاعت اختیاری کی قدر و قیمت اطاعت اجباری سے زیادہ ہے، اس لیے یہ انسان جو ہے یہ ملائکہ پر افضل ہے۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ تو بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے، صرف اختیار جو ہے یہی ملاک اور معیار نہیں ہے اس بات کا کہ انسان جو ہے وہ ذاتاً ملائکہ پر افضلیت رکھتا ہو، کیونکہ قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان سے پتہ جو چلتا ہے کہ ملائکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، مقربین میں سے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، ملائکہ کو دیکھتے ہو کہ عرش کے اطراف میں گزرتے ہیں اور پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ ہمیشہ خداوند عالم کی خشیت رکھتے ہیں اور اللہ کی جلالت اور ہیبت اور اس خشیت کی وجہ سے ترساں اور وہ خشیت میں رہتے ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ حضرت مسیح علیہ السلام اور نہ ہی ملائکہ مقربین خدا کے بندے ہونے سے انکاری نہیں ہیں۔ یعنی یہ سارے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انسان بھی اللہ کے بندے ہیں اور یہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، لیکن ملائکۃ المقربون جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو ملائکہ کی ذاتی برتری کی بات کرتی ہیں۔ تو صرف اختیار کی بات جو ہے وہ میلاک اور معیار نہیں بن سکتی کہ انسان فرشتوں سے برتر ہو جائے، بلکہ برتری اور افضلیت کا معیار خلوص اور عبادت ہے۔ ملائکہ از نظر ذاتی شرافت رکھتے ہیں اور اس حیثیت سے انسان پر برتری رکھتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں حق این است کہ صرف امکان فعل و ترک ان و ان کے انسان بطور مساوی بے ان دو قدرت دارد بے خودی خود ملا کے فضیلت و برتری طاعت نیست، بلکہ برتری طاعت بیشتر بے این است کہ از صفائے درون و حسن سریرائے او حکایت کند، و دلیل ان مطلب نیز این است کہ طاعت فردی کے میدانین از زشتی باطن و پلیدی درون برخوردار است، ارزشی ندارد، ہرچند چنین فردی در تصفیہ عمل منتہا درجہ کوشش را کرده باشد، مانند اطاعت منافق و آنها که به بیماری قلب گرفتارند. عمل این افراد در نزد خدا حبط است و خداوند حسناتشان را نیز از کارنامه اعمالشان محو می کند.
پس میلا کے ارزش و فضیلت و طاعت صفائے نفس فرد مطیع است کہ مشتاق جمال ذات الہی بودے و در عبودیت دارائے خلوص است و همین خلوص در عبادت است که او را از معصیت به سوی طاعت می کشاند و وادارش می سازد تا در راه اطاعت از خدا و ترک معصیت او مشقتها را تحمل کند و در نتیجه عمل و اطاعت ارزش پیدا می کند. بنابراین ذات ملائکہ کے از نظر قوام وجودی بر طہارت و کرامت استوار است و در اعمال نیز جز ذات عبودیت و خلوص نیت چیزی نیست. از جنس و ذات انسان کے باقدورت های هوا و هوس غالب و شهوت آمیخته است افضل و شریفتر است. با این بیان مشخص می شود که انسان از لحاظ ذاتی بر ملائکه برتر نیست، ولی اگر اراده کند و از امکانات و استعدادهای وجودی خیش بهره گیرد در سایه عبودیت از ملائکه برتر می شود و این همان معنی برتری اکتسابی انسان است. همچنان که باوجود برتری انسان بر حیوان با طبیعت از نفس اماره از حیوان پستر می شود، برای برتری اکتسابی انسان باید از کمالات وجودی استفاده کرد تا جایی که انسان از فرشتگان برتری یافته مسجود انہا قرار گیرد. تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ذات ملائکہ جو ہے از نظر قوام وجودی طہارت اور کرامت پر استوار ہے اور ان کے اعمال میں سوائے عبودیت اور خلوص کے اور کچھ نہیں ہے. اور انسان کی ذات سے کہ جس میں ہوا و ہوس ہے، شہوت بھی ہے، ذاتی اعتبار سے افضل و اشرف نہیں ہے. اس بیان سے روشن ہو جاتا ہے کہ انسان ذات کے لحاظ سے ملائکہ پر برتری نہیں رکھتا، لیکن اگر ارادہ کرے اور ان استعداد اور قابلیت کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عطا کر رکھی ہے اس سے استفادہ کرے اور سایہ عبودیت میں چلے تو ملائکہ سے برتر ہو سکتا ہے. اور یہ برتری جو ہے انسان کی یہ اکتسابی ہے، اس نے خود کسب کرنی ہے. پس معلوم ہی ہوا انسان ذاتاً ملائکہ کی ذات پر ملائکہ پر افضلیت نہیں رکھتا. ہاں اگر انسان جو ہے اپنے ہوا و ہوس پر کنٹرول کر لے، اپنے شہوات کا اعتدال کر لے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں آ جائے تو سایہ عبودیت میں وہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ پھر وہ ملائکہ سے برتر ہو سکتا ہے. اور یہ برتری جو ہے اکتسابی ہے، انسان کو خود حاصل کرنی ہے. انسان اگر اپنے ہوا و ہوس پر چلے، نفس امارہ کی خواہش پر چلے تو حیوان سے بھی پستر ہو جاتا ہے. کہا گیا ہے نا قرآن مجید میں ہے کل انعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں راستے کے اعتبار سے. تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ وہی انسان جس کے لیے کہا گیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو وہی انسان ہے کہ ثم رددناہ الی اسفل السافلین. تو عزیزان گرامی انسان جو ہے اس نے اپنی انسانیت کو خود کسب کرنا ہے، اکتساب کرنا ہے. تو انسان کو اپنے وجودی کمالات سے فائدہ اٹھانا ہے اور ترقی کرنی ہے تاکہ وہ مقام پیدا کر لے جو انسان کا اصل مقام ہے، جو انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تھا کہ وہ مسجود ملائکہ قرار پائے. تو عزیزان گرامی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ ہوا
اس میں بھی جو روایت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے نور کو آدم کے صلب میں رکھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ تو حضرت آدم کے لیے اور محمد و آل محمد کے لیے، ائمہ طاہرین کے لیے فرشتوں کا سجدہ کرنا بے عنوان مصادیق بارز انسان کامل، کیونکہ انسان کامل جو ہے اس کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو مطیع قرار دے دیا ہے، مسخر قرار دے دیا ہے۔ تو جو انسان کامل ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، اس کے سامنے ملائکہ جو ہیں وہ بھی مطیع ہیں، وہ بھی ان کے سامنے مسخر ہیں۔ تو فرشتوں پر انسان کامل کی برتری ہے، یعنی وہ جو واقعی حقیقی انسان ہے، انسان کامل ہے، وہ اس کی برتری ہے۔ لیکن جو عام تمام انسان ہیں تو ظاہر ہے کہ ان میں ہوا و ہوس بھی ہے، شہوت بھی ہے، اور منافقت بھی ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، ضلالتیں کئی ہیں جمع ہوئی۔ تو اگر ان سب سے پاک ہو تو پھر وہ انسان فرشتوں سے افضل قرار پاتا ہے۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ ہوا و ہوس کا اسیر ہو اور خدا کے حکم پر نہ چلتا ہو، بلکہ کافر ہو یا مشرک ہو اور خدا کی مسلسل نافرمانی کرے، منافق ہو جائے یا انکار کر دے، تو وہ تو حیوانات سے بھی پستر ہو جاتا ہے، ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو جو حیوانات سے پستر ہو جائے گا وہ کس طرح فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو جب کہا جاتا ہے انسان افضل ہے تو یعنی نوع انسانی کی بات کی جاتی ہے، اور پھر نوع انسانی میں بھی ان ہستیوں کی وجہ سے انسان کو فضیلت اور شرف ملا ہے کہ جو انسان کامل ہیں، جو خلیفۃ اللہ ہیں، جو کہ واقعاً جن کی انسانیت محفوظ ہے، اور جس نے اپنی انسانیت کو اپنے ہاتھوں سے دے دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر انسان جو ہے وہ حیوانوں سے بھی پستر ہو جاتا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ جو وہ روایت ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوئی ہے، جس میں ارشاد فرمایا ثم ان اللہ تبارک و تعالی خلق آدم فأودعنا صلبہ وامر الملائکۃ بالسجود لہ تعظیما لنا واکراما وکان سجودہم للہ عز وجل عبودیۃ ولآدم اکراما وطاعۃ لکوننا فی صلبہ فکیف لا نکون افضل من الملائکہ وقد سجدوا لآدم کلہم اجمعون۔ تو یہ بحار الانوار میں یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا اور اس کی صلب میں ہمیں ودیعت کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا تعظیما لنا، یعنی ہماری تعظیم کے لیے اور ہمارے اکرام کے لیے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں وَكَانَ سُجُودُهُمْ لِلَّهِ، ان کا سجدہ ملائکہ کا اللہ کے لیے تھا اور ہماری تعظیم اور اکرام کے لیے تھا۔ آج بھی جو سجدہ کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کو، تو وہ خانہ کعبہ کے لیے سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ سجدہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ وحدت کی علامت، اور تمام امت جو ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اور وہ سجدہ اللہ کے لیے۔ وَكَانَ سُجُودُهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبُودِيَّةً۔ تو ملائکہ کا جو سجدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، اور آدم کے لیے کیا ہے؟ اکراماً وطاعتاً، آدم کا اکرام کے لیے، عزت کے لیے، اور یہ اطاعت یعنی خلیفۃ اللہ کے سامنے جو ہے وہ ملائکہ بھی اطاعت کرتے ہیں۔ لِکَوْنِنَا فِی صُلْبِهِ، کیونکہ ہم اس کی صلب میں تھے۔ اس کی صلب میں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ فرماتا فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تو ہم کس طرح سے ملائکہ سے افضل نہ ہوں، جبکہ وَقَدْ سَجَدُوا لِآدَمَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جبکہ آدم کے لیے سجدہ کیا تمام ملائکہ نے۔ تو لہٰذا یہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ انسان کامل ہے، وہ ہستی ہے جو کہ
ایسا جو خلیفۃ اللہ ہے اور اللہ کا نائب ہے، تو اس کے لیے کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ مطیع ہے، اس کے سامنے اللہ کے اذن سے خاشع ہے، اور وہ جو خلیفۃ اللہ ہے وہ اللہ کے اذن سے وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ مقام ہے انسان کا کہ جو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو انسان شناسی جو ہے کہ اگر ہم انسان کو پہچان لیں، اس کی معرفت حاصل کر لیں، تو پھر خداوند عالم کی معرفت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، چونکہ جب تک انسان کو نہ سمجھیں گے تو انسان سے مربوط جو مسائل ہیں وہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، چونکہ معصوم کا ارشاد ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، تو اللہ نے بھی انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا اور وہ خود فراموشی کا شکار ہو گئے اور وہ فاسق اور گناہگار ہیں۔ تو اللہ کو بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی ذات کو بھی فراموش کر دیا۔ تو معصوم کا فرمان اور قرآن کا اعلان یہ ہے کہ خود شناسی ہی خدا شناسی کا مقدمہ ہوتی ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا فراموش خود فراموش ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، علمی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ خدا شناسی ہے، تو وہ بھی خود شناسی سے شروع ہوتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے اپنی معرفت نہ حاصل ہو۔ جاہل اسے نہیں کہتے کہ جو دوسرے موضوعات نہیں جانتا، بلکہ جاہل وہ ہے جو اپنی معرفت نہیں رکھتا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں عارف الناس بالنفس، اپنی ذات کی معرفت جسے زیادہ ہے اس کو دوسروں کی معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انسانی مسائل کو سمجھنا انسان کی شناخت پر موقوف ہے۔ تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ اگلے جو پروگرام آئیں گے اس میں ہم مزید بات کریں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنی معرفت بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور خداوند عالم ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، دین کی معرفت عطا فرمائے، اور ائمہ طاہرین کی معرفت عطا فرمائے، محمد و آل محمد کی معرفت عطا فرمائے، تاکہ ہم یہ معرفتیں حاصل کریں اور پھر ان معرفتوں کو حاصل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی سایہ عبودیت میں آ جائیں، اور اگر پہلے سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو مزید ترقی کریں، اور یہ سفر جو ہے ہمارا یہ سیر و سلوک جاری رہے، اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور رہبر معظم امراج کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرمائے، اور ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرمائے، اور جو بھی ہدایت ٹی وی کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے روزی و رزق میں برکت عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔